مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. گزشتہ جمعہ کو آپ لوگوں کی خدمت میں تاجروں کی دو قسمیں بیان کی گئی تھی. دنیا کمانے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو جنت کے مستحق اور دوسرے جہنم کے مستحق. ایک دنیا کما کر بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور دوسرے دنیا کما کر اپنی آخرت برباد کر سکتے ہیں. دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی گئی. بات مختصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کمانے والا اگر سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، دوسروں کی بھلائی کے ساتھ اگر دنیا کما رہا ہے، کل قیامت کے دن یہ بندہ نبیوں کے صف میں، شہیدوں کے صف میں، صدیقین کے صف میں کھڑا کیا جائے گا. بہت بڑی فضیلت. دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تجارت کرنے والا، دنیا کمانے والا اگر دنیا کما رہا ہے خیانت داری کے ساتھ، دھوکہ دڑی کے ساتھ، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے ساتھ اور جھوٹ کے ساتھ اگر دنیا کما رہا ہے تو کل قیامت کے دن یہ فاجروں اور فاسقوں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا. یہ دنیا تباہی کا سبب بنیں گے. یہ دو باتیں بیان کی گئی گزشتہ ہفتے آپ لوگوں کے سامنے. دنیا کمانا، آپ بالکل یہ نہ سمجھے کہ اسلام دنیا کمانے کو روکتا ہے، بلکہ اسلام کسی کو بھی نہیں روکتا. ہاں کچھ کنڈیشنیں آپ کو بتاتا ہے. آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو اس کے طریقے آپ کو بتائیں گا. یہ نہیں کہیں گا کہ بالکل حاصل مت کرو، علم حاصل کرنا حرام ہے، کالج میں جانا حرام ہے،
یہ اسلام فتوے نہیں لگاتا، بلکہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا صحیح رخ بتاتا ہے اور اس کے کرنے والے رخ کو بتاتا ہے، نہ کرنے والے رخ کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، کچھ کنڈیشنیں لگاتا ہے، یہ بھی ہمارے اپنے نفع کے لیے، یہ بھی ہمارے اپنے نفع اور فائدے کے لیے۔ اسلام صرف عبادت والا مذہب نہیں ہے، صرف مسجد تک کے حد تک کی باتیں بتلانے والا مذہب نہیں ہے، یہ سارے معاشرے پر محیط ہے اسلام، زندگی کے ہر شعبے پر ہم کو کیا کرنا ہے یہ رہبری کرنے والا ہے اسلام۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہیں مسلمان، ہم کیا ہے؟ تو دنیا کمانے کو اسلام روکتا نہیں، کماؤ، لیکن اس طریقے پر جو شریعت نے کہا ہے، اس طریقے پر جو اللہ نے کہا ہے، اس طریقے پر نہیں جو ہم کو اچھا لگتا ہے۔ جہاں اچھی ڈیل ہونے لگی، چاہے وہاں پر سامنے والے کا نقصان ہو، چاہے اس سے اللہ ناراض ہو، چاہے دین کا بیڑا غرق ہو، چاہے میری آخرت تباہ اور برباد ہو جائے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا، مجھے اس سے، جیسے بعض لوگ شراب کی ایڈ کرتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے، جوئے کی ایڈ کرتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے، پیسہ زیادہ مل گیا، اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو رہے، ناراض ہو رہے، میری آخرت تباہ ہو رہی ہے، میں جہنم کا مستحق بن رہا ہوں، اس سے مجھے کوئی لینا دینا۔ ایسی تجارت انسان کے تباہی کا سبب بنے گی۔ تو دنیا کمانے کو کبھی بھی اسلام نے روکا نہیں ہے۔ نعمتیں کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت، حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے صابر نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے صبر کی تعریف بیان فرمائی سورۃ الانبیاء میں۔ حضرت بولو ایوب علیہ السلام بہت مالدار، بیویاں اور کھیتی باڑیاں اور اولادیں، مال و دولت کی ریل پیل، بہت بڑے مالدار نبی تھے۔ بخاری شریف میں روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ غسل فرما رہے تھے، آسمان سے اللہ رب العزت نے سونے کی تتلیاں برسائی۔ کیا برسائی؟ سونے کی تتلیاں۔ غسل چھوڑ کے سونے کی تتلیاں جمع کرنے میں لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایوب، مال تمہیں کم دیا ہے، بہت مال دیا، پھر بھی جمع کرنے میں اتنا آگے بڑھ رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، مجھے تتلیوں کی نہیں، تیری نعمت کے بارے میں شوق ہے، تیری طرف سے آنے والی نعمت کو میں جمع کر رہا ہوں، اور یہ بالکل بھی میری طرف سے مناسب نہیں ہے کہ جو نعمت تیری طرف سے آئے اور میں اس کو ٹھکرا دوں، میں اس کو کیا کر دوں؟ ٹھکرا دوں۔ میں بہت کروڑ پتی، اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں پھنٹر گیری چلتی نہیں، ہوشیاری چلتی نہیں، اللہ دے رہے، آ کدھر سے رہا ہے، یہ اصل زاویہ ہے، نظریہ ہے، آ کدھر سے رہا۔ جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے والد کے 4 بیٹے تھے، جب عید کا موقع آتا تو بچپن میں والد صاحب عیدی دیتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے اپنے گھر کے بڑے اپنے حیثیت کے مطابق 10 کے نوٹ، 20 کے نوٹ اور 50-100 روپے اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں۔ بچے خوشی خوشی اس کو کیا کرتے ہیں؟ لیتے، اچھل اچھل کے لیتے، اور جو نہیں دیتے ان کو دل میں گالیاں دیتے، یہ کیسا چاچا ہے عید پہ کچھ دیتا ہی نہیں۔ بچپن میں ہوتا ہے نا۔ اور جو چاچا یا جو ماموں، جو خالہ خالو، جو بھی رشتہ دار زیادہ عیدی دیتے ہیں، اس کے آنے کا انتظار کرتے یا اس کے گھر پہ جانے کے لیے جلدی کرتے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بچپن میں والد دیتے تھے تو خوشی ہوتی تھی، پھر جب بڑے ہو گئے سب کمانے لگ گئے، اس کے بعد بھی جب عید کا موقع آتا، والد صاحب سے ملنے کے لیے جب آتے تو والد صاحب 20 روپے دیتے تھے، تو ہم لوگ اور زیادہ کا مطالبہ کرتے، 30 روپے دو، 25 روپے دو، 50 روپے دو، حالانکہ ہر ایک کی تنخواہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن ہمارا نظریہ یہ تھا کہ یہ آ کدھر سے رہا ہے، یہ دینے والے کون ہیں؟ والد ہے، ابا ہے، اور بڑے احترام سے اس کو، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آ کدھر سے رہا ہے؟
ابا کی طرف سے. اس کو لفافے میں ڈال کے استعمال بھی نہیں کرتے تھے, ایسے ہی اٹھا کے رکھ دیتے تھے یاد کے طور پر اور برکت کی طور پر. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اے اللہ تیری طرف سے نعمتیں برسیں اور میں اسے ٹھکرا دوں, یہ تیرے شان کے خلاف ہے, اور یہ میری طرف سے یہ رویہ بالکل مناسب نہیں ہے, اس لیے مجھے تو نے بہت دیا ہے اور بھی دے گا, میں اس کو تیری نعمت سمجھ کے اکٹھا کرتا رہوں گا. نعمتوں کے جمع کرنے کو شریعت نے بالکل منع بھی نہیں کیا. آج کی تاریخ میں اس دنیا میں, صرف انڈیا کی بات نہیں کرتا, پوری دنیا کے اندر سب سے مالدار شخص کون ہے آج کی 2025 کے اعتبار سے؟ پوری دنیا کے اندر سب سے مالدار شخص کون ہے؟ ایلون مسک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کا, US کا بندہ ہے, وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہے. 326 بلین اس کی لاگت ہے, انکم ہے. ایسے 2-3 ایلون مسک کو بیک وقت میں خرید سکتے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. اللہ نے اتنا مال ان کو عطا فرمایا, اتنا صحابی ہے. کون ہے؟ اور معمولی صحابی نہیں, عام صحابی نہیں, یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہے. کس میں؟ بولو, عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت سنائی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, حضرت عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ. یہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مواخات قائم فرمایا. کون سا رشتہ؟ رشتہ مواخات, بھائی چارگی کا رشتہ. یہ انصاری اور یہ مہاجر, یہ تم دونوں آپس میں بھائی, خونی رشتہ نہیں, یہ ایمانی رشتہ ہوا. کون سا رشتہ ہوا؟ ایمانی رشتہ ہوا. اور یہ انصاری صحابہ کے جذبے پر کروڑوں سلام ہیں, جو انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں, تاریخ قیامت تک کے کبھی ایسی مثال بیان نہیں کر سکتی. یہ لوگ تو مقامی تھے نا, ان کے پاس پراپرٹی تھی, جائیدادیں تھی, کاروبار تھا, کھیتی باڑی تھی, یہ مقامی لوگ تھے. اور جو مہاجرین تھے جنہوں نے ہجرت کر کے اپنے گھر بار کو, بیوی بچوں کو, جائیدادوں کو, مکانات کو چھوڑ چھاڑ کر, رشتہ داروں کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے لیے, ایمان کی حفاظت کے لیے مدینۃ المنورہ میں آئے تھے. کچھ نہیں تھا, سب کچھ تھا لیکن چھوڑ کر آئے تھے, یہاں کچھ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے مواخات قائم فرمایا. یہ بھائی فلاں کا, یہ انصار صحابی, یہ انصاری صحابی, یہ مہاجر صحابی کا بھائی, ہر ایک کی اپنی اپنی جوڑیاں لگا دی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی جوڑی لگی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف. بہت, یہ بھی اللہ نے ان کو بھی اچھا مال دیا تھا. انہوں نے کہا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہ میری جو جائیدادیں ہیں اس کا آدھا حصہ تمہیں. میری جو پراپرٹی ہے, آج کورٹ کچہری میں کیس اس کے الٹا نظر آتے ہیں, کورٹ کچہری میں اس کے برخلاف. یہ تو سگے بھائی بھی نہیں تھے, لیکن آج جو معاملہ ہم کو نظر آتا ہے, چند ٹکڑوں کے خاطر اپنے خونی رشتوں کے خون کے پیاسے ہو گئے. سگا بھائی بھائی کے خلاف کیس کر رہا ہے, بھائی بھائی کے کیا کر رہا ہے, اس لیے کہ دنیا کو مقصد سمجھ لیا ہے. دنیا کو 1 گھنٹہ زمین کے لیے پورے رشتوں کو آگ لگا دی, اور مل گیا, خوش ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مل گیا. مر گئے, پھر کیا, وہ 1 گھنٹہ لے کے جائیں گے. 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوہ یار میں, کتنا بد نصیب تھا ظفر دفن کے لیے. مغل بادشاہوں میں سب سے آخری جو بادشاہ گزرے ہیں, کیا نام ان کا؟ بہادر شاہ ظفر. جب ان کا انتقال ہوا تو وہ کہنے لگا کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر, دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوہ یار میں. اتنے بڑے ملک کا بادشاہ ہے, دفن کے لیے اس کو جگہ ہی نہیں ملی, تو 1 گھنٹہ زمین لے کے جائیں گے؟ بتاؤ.
حق کی ہے، انصاف اور محبت سے آ رہا ہے، الحمدللہ چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ناحق ہے، ہمارا اس پر کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور پتہ بھی ہے بس اپنی اولاد کے خاطر، موقع کی زمین ہے، نیت خراب ہو گئی، اور اپنی اولاد کے فیوچر کے خاطر، اولاد کا فیوچر ہم کون ڈیسائیڈ کرنے والے؟ ضروری نہیں ہے کہ باپ مالدار ہیں تو اولاد بھی کیا رہیں؟ مالدار رہیں۔ کئی غریب باپوں کی اولادیں کروڑ پتی ہیں، اور کئی کروڑ پتی باپوں کی اولادیں کیا رہی ہیں؟ فقیر بن کر زندگی گزاری۔ ہر ایک کی قسمت الگ الگ ہے بھائی، ہر ایک کی قسمت کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے خاطر اپنی آخرت کو آگ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں، کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں، اور ایسی انصاف کے ساتھ بادشاہت عطا فرمائی کہ ان کے بادشاہت کے زمانے میں ایک ہی چشمے سے بھیڑیا اور بکری دونوں کیا کر رہے ہیں؟ پانی پی رہے ہیں، حالانکہ ایک دونوں دوسرے کے دشمن ہیں۔ کبھی دیکھے آپ نے ایک ہی پیالے میں چوہا اور بلی کیا کر رہے؟ دودھ پی رہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ انصاف کا عالم تھا۔ عید کا موقع آیا، گھر والی نے شکایت کی، بلکہ مطالبہ کیا، شکایت کیا کہ مطالبہ کیا، کہ شکایت نہیں کی، مطالبہ کیا، کہا کہ حضرت عید آ رہی ہے، گلی محلے کے بستی کے رشتہ داروں کے بچے نئے نئے لباس پہنیں گے، ہمارے بچوں کے لیے نئے لباس کا انتظام نہیں ہے، آپ خزانچی کے پاس جا کر انواس میں تنخواہ لے لے۔ بادشاہ تنخواہ پہ زندگی گزارتا۔ جب وہ گئے، اچھی رائے تھی، گئے اور وزیر مالیت سے کہا کہ آئندہ مہینے کی پیشگی رقم تنخواہ انکم مجھے دے دیجیے، پیمنٹ مجھے دے دیجیے، عید آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ خزانہ آپ کا، مجھے آپ نے طے کیا ہے، آپ کہیں گے سارا خزانہ دے دوں، لیکن آپ ہی کی تربیت ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ آئندہ مہینے تک زندہ رہوں گے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں میرے بچوں کو پرانے لباس میں عید مناتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن ان کے خواہشات کے خاطر میں آخرت کو آگ لگا نہیں سکتا۔ ان کی لڑکی آنکھیں منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہی ہے۔ ابا نے کہا کہ بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا کہ آج کھانا گھر میں نہیں تھا، کچی پیاز سے بھوک کو مٹایا ہے، جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ بادشاہ کیا ہے؟ بولو بات یہ آخرت ہمارا مقصد دنیا ہے نا، اس کی وجہ سے ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے آفر رکھا گیا، بہت مثال کے طور پر میں آج کے اعتبار سے مثال دیتا ہوں، 100 کروڑ کی پراپرٹی تھی، ان سے کہا گیا کہ 50 کروڑ آپ کے، 50 کروڑ میرے، اگر مفت میں اگر ہم کو کوئی دے گا تو ہم کیا کریں گے؟ بولو کیا کریں؟ 50 کروڑ مفت میں اگر کوئی یہ آفر دے دے، آپ ٹھکرائیں گے؟ بولو نا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ مفتی صاحب 50 کروڑ بہت زیادہ بول رہے ہیں، آپ 50 کروڑ بہت زیادہ کہہ رہے۔ حضرت نے کیا تاریخی جملہ استعمال فرمایا، یہ جملہ ہم کو سیکھنے کا ہے۔ دلونی علی السوق، کیا فرمایا؟ مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، کدھر ہے؟ مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، مارکیٹ کدھر ہے مجھے بتاؤ۔ 50 کروڑ تمہیں مبارک، تمہاری جائیدادیں تمہیں مبارک۔ اللہ نے ہر ایک کو ہاتھ دیے، پیر دیے، صلاحیتیں دی ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، مفت میں وراثت کی مال آ جائے اس پہ روٹیاں توڑنا ہے، اسی انتظار میں زندگی کا آدھا حصہ گزر گیا، آدھا حصہ اسی میں گزر گیا۔ جیسے میں نے اس کے پہلے بھی کہا تھا، ہم جب مدرسہ پڑھتے تھے اس وقت میں باہر سے جب استفتاء آتے ہیں، فتوے آتے ہیں، سوالات آتے ہیں لوگوں کے، وہ سوالات طالب علموں کو دیتے ہیں۔ ہماری کلاس میں 6 یا 7 بچے تھے جو افتاء کا کورس کر رہے تھے، سوالات استاد کی طرف سے ہم کو دیے جاتے، سب کو سیم سوال دیے گئے، جوابات الگ الگ ہونے چاہیے، حوالے جو کہاں سے لیے گئے ہیں اس کے الگ الگ ہونے چاہیے، کاپی نہیں مانگتا، 24 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ تو ایک سوال ایسا آیا تھا جس میں ایک بندے نے سوال کیا، میرے والد صاحب کا انتقال چند سال پہلے ہوا، اتنی پراپرٹی چھوڑی ہے، میری والدہ زندہ ہے، اب اگر میری والدہ کا بھی انتقال ہوتا ہے تو مجھے کتنا ملے گا؟ مجھے کتنا ملے گا؟ اب یہ سوال کا جواب ہم نے ہمارے طریقے سے دیا۔ جب وہ جواب
لکھا جاتا ہے، دوسرے دن کلاس میں اس جواب کو پیش کرنا ہوتا ہے، پھر وہ استاد چیک کریں گے، جس کا جواب پسند آیا اس پر سکہ لگائیں گے اور وہی جواب لپیٹ کے لفافے کے ذریعے سے پوسٹ سے اس کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ تو اس سوال کے جواب میں ہمارے استاد نے باقاعدہ نیچے لکھا، تیری ماں سے پہلے تو مرے گا اور تیری جائیداد تیرے والدہ کو ملے گی۔ کیا کہا؟ جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک اس کی وراثت تو تقسیم نہیں ہو سکتی نا۔ اور سوال کیا کیا جائے؟ دلونی علی السوق، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ مجھے مارکیٹ کا راستہ بتاؤ کدھر ہے۔ وہی ایلون مسک سے 2-3 گنا زیادہ مالدار، اتنے ارب پتی صحابی ہیں، لیکن ان کو جنت میں جانے سے ان کے مال نے ان کو نہیں روکا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات یہاں سے ان کی۔ تو مال کمانا بالکل بھی گناہ نہیں ہے، مال کمانا، دنیا داری کرنا یہ بالکل بھی گناہ نہیں ہے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے بلکہ ترغیب دیتی ہے، اس کے اصول بتائے، آداب بتائے، اس کی اتنی بڑی فضیلت، اس سے کیا کم فضیلت ہوگی بتایا کہ آپ دنیا کماؤ اور نبیوں کے صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو ایک جملہ کہا کہ آج ساری دنیا مل کر بھی اگر رات دن اگر ایک کرے تو نبی بن سکتا نہیں، بن سکتے، اور پھر بھی اگر کل قیامت کے دن نبیوں کے صف میں اگر کھڑا ہونا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کماؤ تو سچائی اور امانت داری کے ساتھ کرو، شریعت نے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کماؤ۔ بھائی مال تو آئے گا، حلال طریقے سے بھی آئے گا اور حرام طریقے سے بھی آئے گا، لیکن سوال دونوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تجھے مال سب سے پہلے تو کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں استعمال کیا؟ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کیا نہیں ہے؟ بولو، ہم آزاد نہیں ہیں۔ دین کو لوگوں نے مسجد کی حد تک محدود سمجھ لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دینے جاتے نا، یہ 30ویں پارے میں سورہ مطففین ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے بارے میں، بلکہ یہ حکم عام ہے، شان نزول اس طرف تھا، واقعی اس طرف کے واقعے کی طرف اشارہ تھا، لیکن یہ حکم ہم سب کے لیے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو، اور عذاب مقدر ہے۔ عذاب کیا ہے؟ یہ جب لوگوں کو سمجھانے کے لیے جاتے نا تو وہ یہی جملہ استعمال کرتے ہیں، آپ کو نماز پڑھنا ہے آپ مسجد میں جاؤ، آپ گھر میں جاؤ، ہمیں مت سکھاؤ، اور آپ ہمیں اس دین کی دعوت دیتے ہو اور اس دین سے ہم کو پھیرتے ہو جس دین پر ہمارے آباء و اجداد تھے، ہم یہ دین نہیں چھوڑیں گے۔ آج اگر کسی دنیا دار کو یہی جب باتیں کہی جاتی ہیں نا، آپ جو کر رہے غلط ہیں اور آپ جو کر رہے دھوکہ دڑی ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب آپ مسجد میں جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ آپ مسجد میں، ہم کو مت سکھا گیا، مارکیٹ ہم کو معلوم ہے، تمہارا مارکیٹ تمہیں مبارک، ہم تو وہی باتیں کہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی۔ اور ساری دنیا میں سب سے بہترین بزنس مین اگر کوئی ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اما ختیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کو نبوت ملنے سے پہلے بہت بڑی مالدار خاتون تھی، قریش کی سب سے مالدار خاتون، ان کا مال جو ہے نا دوسری کنٹریوں میں جاتا تھا، دوسرے کنٹریوں میں جاتا تھا۔ تو آپ تصور کریں کہ ایک عورت، اس کا مال دوسرے کنٹریوں میں جا رہا ہے تو کتنی مالدار ہوں۔ کئی لوگوں کے ذریعے سے مال کو بیچا، لیکن اتنا نفع نہیں ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے مال کو کیا تو جتنا مال تھا اس سے 10 گنا زیادہ نفع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما ختیجہ کو کروا کے دیا۔ انہوں نے تجارت کے احکام بیان فرمائے، کوئی شعبہ نہیں چھوڑا ہے ہماری رہبری کے لیے، ہم کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے، ہم کو بے یار و مددگار بولو نہیں چھوڑا ہے۔ تو مال کمائے، کس نے منع کیا؟ لیکن اس اصولوں کو سامنے رکھ کے کمائیں جو اصول اور آداب شریعت نے بیان فرمائے، جو اصول و آداب شریعت نے بیان فرمائے۔ بعض لوگ پہلی صف میں آ کے نماز کے پڑھنے کو، داڑھی اور ٹوپی رکھنے کو دین سمجھتے ہیں، حالانکہ دین اتنا ہی نہیں ہے، یہ بھی دین ہے، لیکن دین کا جو احاطہ ہے بہت وسیع ہے۔ دین کا احاطہ کیا ہے؟ بہت وسیع ہے۔ آج کل مزاج کیا بنا ہوا ہے معلوم ہے آپ؟ قرآن نے جو ہے نا حرام کاریوں سے روکا ہے، دھوکہ دینے سے روکا ہے،
ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا ہے, دوسروں کو نقصان پہنچانے سے روکا ہے قرآن, خیانت سے روکا ہے, امانت داری کی تعلیم دی ہے قرآن نے. اور ہمارا مزاج, یہ سوسائٹی کا حال بتاتا ہوں, جب مکان کی ابتدا ہوتی ہے یا دکان کی ابتدا ہوتی ہے, کاروبار کی ابتدا ہوتی ہے, تو اس کے شروعات میں ایک محفل منعقد کی جاتی ہے جس کو ہم قرآن خوانی کے نام سے یاد کرتے ہیں. کس کے نام سے بولو؟ قرآن خوانی کے نام سے ہوتا ہے نا. بھائی ہماری فلاں دکان ہے, اس کی اوپننگ کرنا ہے, چند بچے بھیجو, چند لوگ آ جاؤ, قرآن کی تلاوتیں ہو رہی, بہت اچھی بات ہے. کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ قرآن کریم جس دکان کے ابتدا میں تلاوت کی گئی تھی, کیا وہ قرآن صرف اس کے لیے نازل ہوا تھا؟ جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو گئی, قرآن خوانی مکمل ہو گئی, اس کے بعد جو دھندے شروع ہوں گے, جو کاروبار شروع ہوگا, جو بزنس شروع ہوگا, اس کے اندر قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کو نظر انداز کیا جائے گا. شروعات میں یہ سوچا گیا کہ قرآن کے ذریعے سے برکتیں آئیں گی. ارے قرآن کے ذریعے سے بے شک برکتیں آئیں گی, اس سے زیادہ برکتیں قرآن پر عمل کرنے سے آئیں گی. جب تم کاروبار کرو گے, لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات آئیں گی, تم سوچو قرآن نے دھوکہ دینے سے منع کیا. خیانت کی بات آئی تو سوچو کہ قرآن نے خیانت سے منع کیا. اور پھر اگر آپ اس پر عمل کرو گے, اللہ کی قسم تمہاری زندگی برکتوں والی بنے گی, آخرت میں تو کامیابی ہے ہی. ایک شاعر نے کہتا ہے, طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. یہ فریاد ہے کس کی؟ قرآن کی. یہ شاعر نے قرآن کی فریاد کو اپنے الفاظ میں پرویا ہے. وہ کہتا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. قول و قرار لینے کے لیے, قول و قرار, قول و قسم, قول و قرار لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا. طاقوں میں گلاف چڑھا کر سجایا ہوا ہے, خوشبو لگا رہے, خوشبو کی دھنی دے رہے, اور جب قول و قسم کی نوبت آتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں یا کوئی بات سامنے آتی ہے, تو تکرار کی جب نوبت آتی ہے تو پھر میری ضرورت پڑتی ہے, اور کہاں اٹھایا جاتا ہو؟ ہاتھوں میں اٹھایا. زندگی قرآن کے خلاف گزاری ہے, اور جب کاروبار کے شروعات کی بات آتی ہے, کاروبار قرآن کے خلاف چلا رہا ہے, اور قرآن کی تلاوت اس وقت کر رہے جب کاروبار کی ابتدا ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے نا, ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے کیا ہو جاؤ؟ بولو, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آدھا ادھورا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے. صرف نماز پڑھ رہے یہ اسلام کا ایک حصہ ہے, داڑھی رکھ رہے اسلام کا ایک حصہ ہے. اسلام تجارت کے اندر بھی ہے, اسلام بزنس کے اندر بھی ہے, اسلام ملازمت کے اندر بھی ہے, اسلام دنیا کما رہے ہیں وہاں پر بھی اسلام ہے, معاملات کے لین دین میں بھی کیا ہے؟ اسلام. وہاں اسلام کو انسان سننا ہی نہیں چاہتا, بولے معلوم پڑ جائے تو عمل کرنا پڑے گا. اس کے لیے کیا ہے بھائی مجھے مت بتاؤ, جب تک نہیں معلوم ہے, جب تک کیا ہے, وہ بلی آنکھ بند کر کے دودھ پیتی ہے, اسے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ارے وہ بلی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ تو نے آنکھ بند کی ہے, دیکھنے والے کی آنکھ تو کیا ہے, کھلی ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہر عمل پر میری نگرانی ہے, تمہارے ہر عمل پر میری کیا ہے. سامنے والے کو میں نے پنا دیا, ارے تو اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے, سامنے والے کو دھوکہ دے سکتا ہے, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنے مالدار, اتنے کروڑ پتی کیسے بنے؟ روزانہ 300 لوگوں کا دسترخوان, صبح شام ان کے دسترخوان پر 300 لوگ آ کر لطف اندوز ہو کے چلے جاتے تھے. جو لٹایا ہے اسلام کے لیے, اتنے مالدار کیسے بنے؟ چند اصول انہوں نے بیان فرمائے. ایک, سچ بولا ہے. کیا بولا ہے؟ سچ بولا ہے. تجھے لینا ہے لے, نہیں لینا ہے مت لے. اس کی کوالٹی الگ ہے, برکت ہی الگ ہے. آپ عمل کر کے دیکھیں, ابتدا میں نقصان ہوگا, نقصان ہوتا ہوا نظر آئے گا, لیکن دنیا کا نقصان آخرت کے نقصان کے مقابلے میں سستا ہے. قبول کرو, سچ بولا ہے. دوسرے نمبر پر عیب بتا کر دیا ہے, یہ کپڑا ہے تھوڑا عیب دار ہے,
یہ چپل ہے تھوڑی لو کوالٹی کی ہے، یہ الیکٹرانک سامان ہے، یہ دکھتا اوریجنل ہے لیکن یہ کاپی ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن کاپی کو انسان اوریجنل بتا کے مارکیٹ میں لوگوں کو پنایا جا رہا ہے۔ یہ لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو کیا کرو؟ بتاؤ۔ جو بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار کے اندر جو عیب ہیں وہ عیب بتا کر لوگوں کو دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے سامان کے عیب کو ظاہر نہ کرے یہ ہمیشہ اللہ کے ناراضگی میں رہے گا۔ اس میں رہے گا بیوی خوش، بچے خوش، جو سودا بیچا ہے اس کی برکت سے گھر میں سامان آ رہا ہے، بیوی کی خواہش پوری ہو رہی ہے، بیوی کے گلے میں ہار آ گیا، خوش، ارے سب خوش، لیکن کس کو ناراض کر بیٹھے؟ بولو، کس کو ناراض کر بیٹھے؟ اللہ کو ناراض کر۔ اپنے سامان کے عیب کو جو ظاہر نہ کرے یہ ہر وقت اللہ کے ناراضگی میں، یہ ہر وقت کس کے ناراضگی؟ عیب کو ظاہر کر کے دیتے۔ تیسرا اصول، کبھی سامان کو اسٹاک کر کے نہیں رکھا، سالوں کا سامان اسٹاک کر کے رکھا ہے۔ مارکیٹ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے، مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی ہے۔ پیاز ابھی اس وقت میں مثال کے طور پر 10 روپے کلو، 15 روپے کلو مل رہی ہے، مہینے 2 مہینے کے بعد وہی پیاز کتنے کلو مل جاتی ہے؟ 70-80 روپے کلو کی اور 100 روپے کلو کے پار ہو جاتی ہے۔ مارکیٹ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اسٹاک کر کے نہیں رکھتے۔ چوتھے نمبر پہ کبھی ادھار لیتے نہیں تھے اور کبھی ادھار دیتے، دماغ کو ٹینشن ہی نہیں، دھندا کر رہے، بزنس کر رہے، کاروبار کر رہے اور آدھا دھندا تو ادھاری پر ہے، اور زندگی کا سکون، رات کی نیندیں حرام، بس ڈائری ہاتھ میں لے کر کس کے باقی ہے کس کے باقی ہے، اس کے گھر پہ چکرا مارو، فون لگائے تو سامنے والا کہتا ہے کہ بھائی بھروسہ نہیں ہے کیا، دیتا نہ صبر کرنا، اتنا کیا بار بار فون لگا رہا، بھاگ کے جا رہا کیا میں؟ یہ الفاظ کانوں میں برکت کے طور پر سننے کو ملتے۔ 4 کسٹمر ایسے کم ہو جائے چلیں گا، لیکن ذہن کماتے کس کے لیے بھائی؟ کمایا کس کے لیے جاتا ہے؟ سکون کے لیے نا، یا سکون غارت کرنے کے لیے؟ تو حضرت کا اصول تھا ادھار لیتے نہیں تھے اور ادھار بیچتے نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کاروبار میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سود سے بچانے کی کوشش کرو۔ لون، بیاج، یہ سود والا جو معاملہ ہے نا بڑا خطرناک، سود سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ سود یہ حرام ہے، اللہ رب العزت کی ساتھ ڈائریکٹ جنگ لڑنے والا بندہ ہے جو بندہ سود کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، سود کے ساتھ لین دین کرتا ہے، سود والے معاملے میں اپنے آپ کو ملوث کرتا ہے۔ تو یہ چند طریقے ہیں اسلام میں تجارت کرنے، ایسا لمبا وسیع موضوع ہے تجارت کا، لیکن مختصر وقت میں اس موضوع کو مکمل بیان کرنا یہ ممکن نہیں۔ بس جتنا بیان کیا گیا اگر اس پر عمل کیا گیا نا، میں بار بار کہتا ہوں انسان جو اسٹیٹس لگاتا ہے اگر اتنے اپنے ہی اسٹیٹس پہ اگر عمل کریں، حج کرنا ایسا ہے، تہجد کی پابندی کرنا ایسا ہے، اور صدقہ اور خیرات یہ جو بتاتے نہیں کیا، بیویوں کے ساتھ اور بچوں کے حقوق کے ایسے بڑے بڑے دین آج واٹس ایپ اور اسٹیٹس پہ رہ گیا ہے۔ اگر وہ بندہ اتنے اپنے اسٹیٹس پر بھی عمل کرے گا تو وقت کا ولی بن جائے گا، وقت کا کیا بن جائے گا؟ ولی۔ تو جتنی باتیں ابھی گزشتہ اور یہ جمعہ کو، اور یہ مجلسیں ہماری ہدایت کے لیے ہوتی ہے، صرف کانوں کے لذت کے لیے اور وقت گزاری کے لیے۔ جمعہ ہے 1 بجے آنا ہے، 2 بجے چلے جانا ہے، اس کے لیے نہیں بھائی۔ یہ نظام کیوں سیٹ کیا ہوا ہے؟ تاکہ دین باقی رہے، ایمان تازہ رہے، اور ہدایت کی کچھ باتیں ہمارے کانوں میں گرتی رہے اور ہم اس پر عمل کرتے رہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہے کھڑے ہو جائے، صفحے مکمل کریں اور سنتیں پڑھ لیں۔